السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، آج میں آپ کے سامنے خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ جانتے ہو خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ کون ہیں؟ کہ جب ہندوستان کی سرزمین پر میرے خواجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے کے آتے ہیں، لوگوں کو حق کا راستہ دکھایا۔ وہ لوگ جو بت پرستی میں پڑے ہوئے تھے، وہ لوگ جو گمراہ تھے، لوگوں کو اللہ کے دین کی دعوت دی اور لوگوں کو بتایا کہ اے لوگوں، ایک اللہ ہی ہے جس کی عبادت کی جائے، ایک اللہ ہی ہے جس کے آگے اپنی پیشانی کو جھکایا جائے۔ جب پرتھوی راج چوہان نے دیکھا کہ ایک بابا ہمارے اجمیر کی سرزمین پر آیا ہوا ہے اور لوگوں کو مسلمان کر رہا ہے، وہ حیران اور پریشان ہو گیا۔ تمام درباریوں کو اکٹھا کیا، جوگی جے پال جادوگر کو بھی اکٹھا کیا اور کہتا ہے یہ جو بابا آیا ہوا ہے یہ لوگوں کو مسلمان کر رہا ہے، یہ لوگوں کو مسلمان کر رہا ہے۔ اگر اسی طرح مسلمان کرتا رہا تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ پورے ہندوستان کے اندر مسلمان ہی نظر آئے گا۔ اس کی دین کو روکا جائے، اس کے کام کو روکا جائے۔ اور جوگی جے پال سے کہا کہ تو جادو کا بہت فنکار ہے، بہت بڑا جادوگر ہے، اپنے جادو سے ایسا کر کہ یہ یہاں سے چلا جائے، اور یہاں سے ہی نہیں بلکہ ہندوستان سے باہر چلا جائے۔ محترم سامعین کرام، جوگی جے پال اپنے تمام ساتھیوں کے ساتھ جب خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب پہنچتا ہے تو میرے خواجہ ہند کے راجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اللہ کی عبادت میں مشغول تھے، اللہ کی عبادت میں مصروف تھے۔ اس نے بہت سارے جادو چھوڑے، لیکن میرے خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کسی جادو کا اثر نہ ہوا۔ یہ پریشان ہو کر پرتھوی راج چوہان کی دربار میں آتا ہے۔ پرتھوی راج چوہان نے پوچھا بتا تو نے کیا کام کیا ہے، کیا تیرے جادو نے اثر کیا؟ یہ حیران ہو کر کہتا ہے کہ اس پر کسی کے جادو کا اثر نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا؟ اس نے اپنی آنکھوں کی حفاظت کی ہے، اس نے اپنے کانوں کی حفاظت کی ہے، اس نے اپنی زبان کی حفاظت کی ہے، اس نے اپنے ہاتھوں کی حفاظت کی ہے، اس نے اپنے پیروں کی حفاظت کی ہے۔ سامعین کرام، یہ ہاتھوں کی حفاظت کیا ہے؟ یہ آنکھوں کی حفاظت کیا ہے؟ یہ کانوں کی حفاظت کیا ہے؟ یہ ہاتھ پیروں کی حفاظت کیا ہے؟ حفاظت یہ ہے کہ اس زبان سے صرف اور صرف اللہ کا کبھی برا نہیں دیکھا، ان ہاتھوں سے کبھی برا نہیں کیا، ان کانوں سے کبھی برا نہیں سنا۔ لیکن افسوس، صد افسوس یہ ہے کہ آج ہمارے حالات یہ ہیں کہ آج ہم اس زبان کا غلط استعمال کیا کرتے ہیں، اس زبان سے برے کلمات نکالا کرتے ہیں، اسی زبان سے دوسرے کی چغلخوری کرتے ہیں، اسی زبان سے ہم غیبت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، انہی کانوں سے ہم غیبت سنا کرتے ہیں، انہی ہاتھوں سے ہم غلط کام کیا کرتے ہیں، انہی پیروں سے ہم غلط جگہوں پر جایا کرتے ہیں۔ افسوس، صد افسوس، آج ہمارے حالات یہ ہیں کہ ہم اپنے ہاتھ پیروں کی، اپنی زبان کی حفاظت نہیں کرتے۔ لیکن قربان جائیں خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان پر، ان کی عظمت پر۔ جوگی جے پال کہتا ہے کہ اس کی حفاظت کو توڑنے کے لیے، اس کی کانوں کی حفاظت کو توڑنے کے لیے کچھ لڑکیاں اور فحش لڑکیاں اس کے پاس پہنچائی جائیں۔ حضرات، پرتھوی راج چوہان نے ایسا ہی کیا، نوجوان لڑکیوں کو اکٹھا کیا، ان کو اکٹھا کرنے کے بعد حکم دیا کہ تمام لڑکیاں اس کے ارد گرد گھومنا،
اس کی نگاہوں کی حفاظت ٹوٹ جائے۔ حضرات، بہت ساری لڑکیاں اکٹھا ہو کر لباس ایسا پہن کر کہ جس سے انسان کی نفس میں بے قراری پیدا ہو جائے، ایسا لباس پہن کر خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچ جاتی ہیں۔ لیکن قربان جائیں خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر۔ جب یہ تمام نوجوان لڑکیاں آپ کی بارگاہ میں پہنچتی ہیں تو کیا دیکھتی ہیں کہ خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی عبادت میں مشغول ہیں، اللہ کی عبادت میں مصروف ہیں۔ پورا دن یہ لڑکیاں ارد گرد گھومتی رہیں، پورا دن یہ لڑکیاں آپ کے آس پاس گھومتی رہیں، لیکن میرے خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی نگاہوں کو اٹھا کر ان لڑکیوں کی طرف کو نہیں دیکھا۔ حضرات، اب یہ لڑکیاں مایوس ہو کر راجا کے دربار میں پہنچتی ہیں اور کہتی ہیں کہ اے راجا، ہم کو ایسے فقیر کی بارگاہ میں پہنچایا، ایسے فقیر کے پاس پہنچا، ہمارے حسن کی توہین کی اس نے، اور وہ تو اپنے خدا کی عبادت میں ایسا مشغول تھا، ایسا مصروف تھا کہ اس نے نگاہ اٹھا کر ہماری طرف دیکھا ہی نہیں۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ حضرات، اب یہ مایوس ہو کر اپنے گھر کی طرف جاتا ہے راجا۔ جب مایوس ہو کر اپنے گھر گیا، اس کی لڑکی تھی ایک نوجوان۔ اس لڑکی نے اپنے باپ کو دیکھا کہ میرے باپ کا چہرہ اترا ہوا ہے، میرا باپ مایوس ہے، آخر میرے باپ کا چہرہ غمگین کیوں ہے؟ اپنے باپ سے معلوم کرتی ہے، اے بابا جان، آج آپ کا چہرہ مرجھایا ہوا ہے، یہ تو بتائیں اس کی وجہ کیا ہے، یہ تو بتائیں اس کا سبب کیا ہے؟ پھر پرتھوی چوہان اپنی بیٹی سے کہتا ہے، ہماری سرزمین پر ایک فقیر آیا ہوا ہے، اس نے ناک میں دم کر رکھا ہے، اس نے پریشان کر رکھا ہے، اور وہ لوگوں کو مسلمان کر رہا ہے، بس اسی بات کا غم ہے۔ لڑکی کہتی ہے، اے بابا جان، کیا تم جانتے نہیں میرے حسن کا چرچا پورے اجمیر کے اندر مشہور ہے، نہ جانے کتنے لوگ، کتنے بابا آئے اور میں نے ان کی نگاہوں کی حفاظت کو توڑ دیا، آپ مجھ کو اجازت تو دیں، چند ہی لمحوں میں اس کی حفاظت کو ختم کر دوں۔ پرتھوی چوہان نے اپنی بیٹی کو اجازت دی۔ پرتھوی چوہان کی وہ بیٹی اپنے حسن میں اتنا غرور تھی، اتنا مغرور تھی، اس کو یہ تکبر تھا کہ میرے حسن کو دیکھ کر یہ جو بابا آیا ہوا ہے پگھل جائے گا۔ لیکن سامعین کرام، انا ساگر کے سامنے میرے خواجہ ہند کے راجا اللہ کی عبادت میں مصروف تھے۔ یہ پرتھوی چوہان کی لڑکی انا ساگر میں آتی ہے اور غسل کرتی ہے، اور ایسے باریک کپڑے میں غسل کرتی ہے کہ جسم کا ایک ایک عضو دکھائی دے رہا ہے۔ یہ اپنے حسن کی دعوت دے رہی ہے، اپنے حسن کا جلوہ دکھا رہی ہے، تاکہ اس فقیر کی نگاہ میرے حسن پر پڑے، اس کی نگاہوں کی حفاظت ٹوٹ جائے۔ لیکن حضرات، یہ سلسلہ ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 10 دن نہیں، 20 دن نہیں، بلکہ 40 دن تک چلتا رہا۔ پرتھوی چوہان کی بیٹی آتی اور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کھڑے ہو کر انا ساگر میں غسل کرتی، لیکن میرے آقا پر قربان جائیں، میرے خواجہ پر قربان جائیں کہ میرے خواجہ نے اس لڑکی کی طرف کو نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھا۔ حضرات، جب 40 دن بیت گئے تو یہ پرتھوی چوہان کی بیٹی حیران ہے کہ میں اپنے حسن کا جلوہ دکھا رہی ہوں، اس نے میری طرف نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھا۔ آخر کار 40 دن بیت جاتے ہیں، خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں پہ گر جاتی ہے، قدموں پہ گر گئی اور کہنے لگی، یہ تو بتا تو کس خدا کی عبادت کر رہا ہے؟ تیری عبادت سے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تو سچا ہے،
تیرا دین سچا ہے، تیرا اسلام سچا ہے، تیرا نبی سچا ہے، تیرا خدا سچا ہے، اور میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان بن جاؤں۔ وہ حیران ہو کر یہ کہنے پر مجبور ہو جاتی ہے، جب ایک فقیر کا یہ عالم ہے تو مدینے کے تاجدار کا عالم کیا ہوگا؟ جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج کا یہ عالم ہے تو مختار کا عالم کیا ہوگا؟